نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اس کا عنوان ہے جدلیاتی لبرلزم، ایپیسوڈ نمبر 38 یعنی 38۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں، اور یہ خیالات میری پارٹی لبرل پارٹی پاکستان کے منشور سے متعلق ہوتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے، تاکہ پارٹی کی طرف سے ملنے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم ایپیسوڈز کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کتاب کے 37 ایپیسوڈز یعنی اقساط میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج میں اس کتاب کا 38واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سے قبل ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں کہ مادی مسائل کیسے حل ہوتے ہیں، سماجی مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ اس بات کا ادراک ہم اچھی طرح کر چکے ہیں۔ غیر جذباتی طرز فکر کے ذریعے اور سائنسی طریقہ کار کو استعمال کر کے مادی مسائل کو حل کرنے کا نام ہے سائنس، اور جذباتی طرز فکر کو استعمال کر کے جذباتی طریقہ کار کے مطابق یا سماجی طریقہ کار کے مطابق سماجی مسائل کو حل کرنے کا نام ہے مذہب۔ یہ حقیقت آپ پر پہلے بھی واضح ہے، آج میں نے اس کو دہرا دیا ہے۔ تو مادی مسائل جو ہے ان کو سائنس حل کرتی ہے۔ سائنس جو ہے مادہ پر تحقیق کرتی ہے۔ مادہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہر وہ چیز ہے جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے۔ کسی بھی وزن رکھنے والی چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں غیر جذباتی طرز فکر استعمال کرنا پڑتا ہے، اور طریقہ کار جو ہے وہی استعمال کرنا پڑتا ہے جو ہمیں سائنس بتاتی ہے۔ جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کسی بھی مادی مسئلے کا انتخاب کیا جاتا ہے، پھر اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، چیزوں کا اشیاء کا مشاہدہ۔ نمبر 3 پہ مفروضے بنائے جاتے ہیں، نمبر 4 پہ تجربات کیے جاتے ہیں، نمبر 5 پہ کوئی نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ یہ اس کا ہے طریقہ کار۔ اس طریقہ کار کے مطابق انسان نے اپنے مادی مسائل حل کیے ہیں اور کر رہا ہے۔ مادی مسائل جو ہیں یعنی کہ مادہ پر جو انسان نے تحقیقات کی ہے، انسان کے سامنے جو مادی چیزوں کا حل آتا ہے، یعنی ان کی حقیقت کو جو انسان سمجھتا ہے، اس کے بارے میں جو قوانین بناتا ہے، جو مفروضے بناتا ہے اور جو ضابطے بناتا ہے انسان، وہ سارے کے سارے پوری دنیا میں تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یعنی انسانی سائنسی ضابطے، سائنسی اصول، سائنسی قوانین، سائنسی مفروضے، یہ تمام کے تمام پوری دنیا میں قابل تسلیم ہیں۔ پوری دنیا انہیں تسلیم کرتی ہے۔ اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ اسلامی ملک تو ان کو تسلیم کرتے ہیں اور دوسرے ملک ان کو تسلیم نہیں کرتے، نہیں، پوری دنیا سائنسی اصولوں کو، سائنسی مفروضوں کو، سائنسی ضابطوں کو، قوانین کو تسلیم کرتی ہے۔ پاکستان بھی تسلیم کرتا ہے، امریکہ بھی تسلیم کرتا ہے، سعودی عرب بھی تسلیم کرتا ہے، اسرائیل بھی تسلیم کرتا ہے۔ پوری دنیا میں آپ جہاں چلے جائیں، یہ سائنسی قوانین، مفروضے اور جو ضابطے ہیں یہ سب ایک ہے۔ پوری دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی سائنسدان، کوئی بھی ملک، کوئی بھی علاقہ سائنسی اصول و ضوابط اور قوانین کو مسترد نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک قانون ہے، قانون بقائے مادہ۔ لیوائزے نے بڑے محتاط انداز سے یہ معلوم کیا، ایک سائنسدان تھا لیوائزے، اس نے بڑے محتاط طریقے سے یہ معلوم کیا کہ مادہ کسی بھی کیمیائی عمل کے دوران فنا نہیں ہوتا، نہ وہ کم ہوتا ہے نہ وہ زیادہ ہوتا ہے، اس کی مقدار اتنی ہی رہتی ہے جتنی کسی بھی کیمیائی عمل سے پہلے تھی۔
یہ ہے قانون بقائے مادہ، اس کو قانون بقائے مادہ کہا جاتا ہے۔ تو قانون بقائے مادہ پاکستان کی سائنسی کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، قانون بقائے مادہ امریکہ کی جو سائنسی کتابیں وہاں بھی پڑھایا جاتا ہے، قانون بقائے مادہ اسرائیل کی کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، اور یہی قانون بقائے مادہ جو سعودی عرب کے اندر کتابیں وہاں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ قانون بقائے مادہ پوری دنیا میں قطع نظر کسی مذہب کے، قطع نظر کسی سماج کے، قطع نظر کسی معاشرت کے، پوری دنیا میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے قانون بقائے مادہ کو، اور دنیا کے تمام ممالک جو ان کی کتابوں میں یہ قانون لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح لکھا ہوا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ کوئی بھی مادی چیز کسی بھی کیمیائی عمل کے دوران مادہ نہ فنا ہوتا ہے، نہ مطلب وہ کم ہوتا ہے، نہ زیادہ ہوتا ہے، اس کی مقدار برابر رہتی ہے۔ ہاں وہ اپنی شکل و صورت کو تبدیل کر سکتا ہے، یعنی ٹھوس سے وہ مایع بن جائے گا، مایع سے وہ آبی بخارات میں تبدیل ہو جائے گا، آبی بخارات سے وہ پھر مایع بن جائے گا، مایع سے وہ پھر ٹھوس بن جائے گا، یہ ہو سکتا ہے۔ یعنی مادہ اپنی شکل و صورت بدل سکتا ہے، لیکن اس کی مقدار کم و بیش نہیں ہوگی، یہ قانون بقائے مادہ۔ اسی طرح ہمارے پاس نیوٹن کے قوانین ہیں، نیوٹن کے قوانین بھی پوری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں، دنیا میں کوئی ملک بھی نیوٹن کے قوانین سے اختلاف نہیں کرتا، کوئی ملک یہ نہیں کہتا کہ نیوٹن کے قانون کو ہم نہیں مانتے جی، نہ اسرائیل اس کو مسترد کرتا ہے، نہ پاکستان مسترد کرتا ہے، نہ امریکہ مسترد کرتا ہے، نہ سعودی عربیہ مسترد کرتا ہے، نہ ادھر تھائی لینڈ مسترد کرتا ہے، نہ نیوزی لینڈ مسترد کرتا ہے، نہ اس کو افغانستان مسترد کرتا ہے، نہ رشیا مسترد کرتا ہے۔ پوری دنیا میں نیوٹن کے قوانین پڑھائے جاتے ہیں، پوری دنیا کی سائنسی کتابوں میں نیوٹن کے قوانین موجود ہیں، اور پوری دنیا ان کو پڑھاتی ہے، اور وہی قوانین ہے جو ہم یہاں پاکستان میں پڑھاتے ہیں۔ نیوٹن کا پہلا قانون حرکت، نیوٹن کا دوسرا قانون حرکت، نیوٹن کا تیسرا قانون حرکت، نیوٹن کا قانون تجاذب، یہ چاروں قوانین جہاں بھی ہے پوری دنیا میں ہر جگہ یہی پڑھائے جاتے ہیں، انہیں کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ تو جو سماجی مسائل ہیں، سماجی مسائل جو ہیں اس کے معاملہ میں صورتحال مختلف ہے۔ مادی مسائل تو پوری دنیا میں ایک سے ہے، اور کوئی ان کو مسترد نہیں کرتا، پوری دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے، پوری دنیا کی کتابوں میں موجود ہیں، اور پوری دنیا ان کو پڑھا رہی ہے۔ لیکن سماجی مسائل میں صورتحال یہ نہیں ہے، سماجی مسائل کی صورتحال جو ہے مختلف ہے، یعنی کہ مذہب کی صورتحال مختلف ہے۔ ہاں جی، مذہب کے معاملہ میں یہ صورتحال جو ہے وہ ویسی نہیں ہے جیسا کہ سائنس کے معاملہ میں ہے۔ تو جذباتی طرز فکر اور سماجی طریقہ کار کے مطابق جو سماجی مسائل انسان حل کرتا ہے اس کو انسان نے مذہب کا نام دیا ہے۔ اب مذہب پہلے تو ایک ہی تھا، جی ہاں، پہلے مذہب کیا تھا؟ ایک ہی مذہب تھا۔ ہاں جی، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا، اس کو قرآن پاک نے واضح کیا ہے۔ قرآن پاک کے دوسرے پارہ میں آیت نمبر ہے 213، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پہلے جو مطلب ایک ہی مذہب تھا، پوری دنیا میں ایک مذہب تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیہ اختلفوا فیہ وما اختلفوا فیہ الا الذین اوتوہ من بعد لما اختلفوا من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا بما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے، اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں، تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے۔ اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتابیں دی گئی تھیں، باوجود کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا۔ تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے، خدا نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 213 پارہ 2، یہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے مذہب ایک ہی تھا،
یعنی انبیاء کرام آتے تھے، لوگوں کو مذہب کی تلقین کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بتاتے تھے، سماجی زندگی کے مسائل ان کے سامنے رکھتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ ہم نے کھانا پینا ایسے ہے، چلنا پھرنا ایسے ہے، زندگی ایسے گزارنی ہے، شادی بیاہ ایسے کرنے ہیں، آپ نے مسجد میں آنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، یہ عبادات کرنی ہے، اللہ کا یہ حکم ماننا ہے، چلنے پھرنے کھانے پینے کے طور طریقے، شادی بیاہ کے طور طریقے، رسم و رواج، یہ ساری باتیں انبیاء کرام ان کو بتاتے تھے اور لوگ اس پہ عمل پیرا ہوتے تھے۔ مذہب ایک ہی تھا، لیکن بعد ازاں انسانی مزاج جو ہے یہ مطلب ہے گونا گون دلچسپیوں کا مرکز و محور ہے۔ انسان کی دلچسپیاں آنکھیں ہیں، انسان کے پاس دماغ ہے، یہ 2 چیزیں انسان کو غلط راہ کی طرف بھی لے جاتی ہیں، سیدھے راہ کی طرف بھی لے جاتی ہیں، دماغ اور آنکھیں۔ یہی تو انسان کی دلچسپیاں بھی مختلف ہیں، اس کی ترجیحات بھی مختلف ہیں۔ آنکھوں سے انسان جو چیزیں دیکھتا ہے، پھر دماغ سے سوچتا ہے، اس کی دلچسپیوں کا مرکز و محور جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک انسان کچھ سوچتا ہے، دوسرا انسان کچھ سوچتا ہے، تو اس طرح انسان کی نگاہ جو ہے وہ کسی ایک جگہ پر نہیں ٹکتی۔ تو اس کے اس مطلب رنگا رنگی کی جو دلچسپیاں ہیں، رنگا رنگی میں جو اس کا جو مطلب شوق ہے، اس کی وجہ سے انسان نے جو ہے مطلب وہ کسی ایک مطلب مذہب پر کا قائل نہیں رہا، تو اس کی دلچسپیاں بدلتی گئیں، اور مذہب کے اندر بھی وہ مطلب مختلف تبدیلیاں لانے لگا۔ کسی نے مطلب کوئی مذہب بنا لیا، کسی نے کوئی مذہب بنا لیا، اس طرح مذہب کے اندر اختلافات پیدا ہونے لگے، نئے مذاہب جو تھے وہ وجود میں آنے لگے۔ تو اس کی بنیادی وجہ جو میری سمجھ میں آئی ہے، مطلب میرے اپنے خیال کے مطابق اس کی 3 بڑی وجوہات تھیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ حسن پرستی۔ انسان خوبصورت چیزوں کا دل دادا ہے، جو خوبصورت چیز اسے نظر آتی ہے اس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، شوق کے ساتھ اسے دیکھتا ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی جذبہ حسن پرستی کی وجہ سے انسان جب ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا اور سورج کو دیکھا تو وہ اسے خوبصورت لگے، بڑے پیارے لگے، اور انسان نے ان کو خدا سمجھنا شروع کر دیا کہ میرے خدا تو یہ ہے۔ تو اب کئی لوگوں نے مطلب خدائی مذہب سے ہٹ کر، جو انبیاء کرام نے بتایا تھا مذہب، اس مذہب سے ہٹ کر خوبصورت اور حسین چیزوں کو، سورج چاند ستاروں کو اپنا خدا سمجھنا شروع کر دیا، اور ان کو دیوی دیوتا کہنا شروع کر دیا۔ کسی کا نام دیوتا رکھ دیا، کسی کا نام دیوی رکھ دیا، کسی کا کچھ، تو ان کو دیوی دیوتا کہنے لگے اور اپنا ایک نیا مذہب گڑھ لیا انہوں نے، یعنی حسن پرستی کی وجہ سے۔ دوسرا، انسان کے اندر جذبہ ڈر اور خوف کا بھی ہے۔ جہاں حسن پرستی کا جذبہ ہے، وہاں انسان کے اندر ایک جذبہ ڈر اور خوف کا بھی ہے۔ تو ڈر اور خوف کا جذبہ جو تھا، اس سے انسان جو تھا، جو ہیبت ناک جانور تھے ان کو خدا سمجھنے لگا۔ ہاتھی بہت بڑا جانور ہے، اژدہا سانپ انسان کو ڈس لے تو انسان مر جاتا ہے، کئی لوگوں نے کہا یہی خدا ہے، جو انسان کو ڈس لیتا ہے، انسان کو مار دیتا ہے، یہی خدا ہے۔ ہاتھیوں کو کچھ لوگوں نے خدا بنا لیا، کچھ لوگوں نے بڑے بڑے جو درخت تھے، بلند آہنگ درخت جو تھے، ان کو خدا سمجھنے لگ گئے۔ یعنی ڈر اور خوف کا جذبہ جو تھا، اس نے بھی انسانوں کے اندر یہ خیال پیدا کیا کہ خدا کوئی اور بھی ہے۔ جو انبیاء کرام بتاتے ہیں خدا جو غیب میں ہے، اس سے ہٹ کر بھی یہ بھی خدا ہے۔ یعنی حسن پرستی کے جذبہ کے تحت سورج چاند ستارے کو خدا بنا لیا، ڈر اور خوف کے جذبہ کے تحت انسانوں نے یعنی کہ جانوروں کو اور اس طرح مطلب درختوں کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو یہ ایک تیسرا ہے مشاہدہ کا شوق، کہ مشاہدہ کے شوق بھی انسان کو اس وجہ سے بھی انسان نے مختلف جو تھے وہ اپنے خدا بنا لیے، ان کو دیوی دیوتاؤں کا نام دے دیا۔ تو یہ 2 حسن پرستی کا جذبہ اور خوف کا جذبہ، ان 2 تک ہم محدود رہیں گے کہ ان 2 جذبوں کے تحت انسان نے اصل جو حقیقی مذہب تھا، انبیاء کرام نے جو ان کو دیا تھا، خدا تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا دین یا مذہب، اس سے ہٹ کر انسان نے اپنے جذبہ حسن پرستی کی وجہ سے سورج چاند ستاروں کو، اور اپنے جذبہ ڈر اور خوف کی وجہ سے جانوروں، بڑے بڑے درختوں کو، حتیٰ کہ جو کبھی ہیکل اور طاقتور انسان ہوتے تھے ان کو بھی خدا سمجھنا شروع کر دیا۔ اس طرح ایک نئے مذہب کی بنیاد پڑ گئی، مطلب اس طرح دیوی دیوتاؤں کی بنیاد پڑنے سے مذہب کے اندر یہ پہلی دراڑ پیدا ہوگی۔ یعنی جو خدائی مذہب تھا، جو انبیاء کرام لائے تھے، اس کے اندر یہ پہلی دراڑ پیدا ہوگی۔ اب مذہب جو تھا وہ 2 حصوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک مذہب تو تھا الہامی مذہب، جسے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک فرشتہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی طرف بھیجا تھا۔ یہ الہامی مذہب تھا، یعنی کہ اسلام، عیسائیت، یہودیت، یہ مذہب الہامی مذہب کہلاتے ہیں۔ تو ایک مذہب تو تھا الہامی، جس میں
سب سے بڑی طاقت خدا تعالیٰ تھا اور وہ خدا غیب میں تھا۔ یہ مذہب تو یہی بتاتے ہیں کہ خدا غیب میں ہے، یہ الہامی مذہب ہے۔ اور دوسرا جو ایک نیا مذہب بن گیا وہ غیر الہامی مذہب بن گیا، یعنی گویا کہ مذہب کے اب دو ٹکڑے ہو گئے تھے۔ میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ سائنس ایک ہی ہے دنیا میں، سائنس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوا، پوری دنیا میں تمام سائنسی قوانین کو تسلیم کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں سائنسی مضامین کو تسلیم کیا جاتا ہے، سائنس کے اصول، سائنس کے ضابطے، سائنس کے قوانین پوری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں، وہی قوانین ہیں، وہی اصول و ضابطے ہیں سائنس کے، جو ایک ملک میں پڑھائے جاتے ہیں وہی دوسرے ملک میں پڑھائے جاتے ہیں، کوئی ان کی مخالفت نہیں کرتا۔ اگر کچھ سائنسی قوانین میں تبدیلی آتی ہے تو پوری دنیا اس تبدیلی کو تسلیم بھی کرتی ہے، اگر کسی مفروضے کو سائنسدان مسترد کر دیتے ہیں تو پوری دنیا کے سائنسدان اس مفروضے کو مسترد بھی کر دیتے ہیں، یعنی پوری دنیا کا سائنس پر اتفاق ہے، لیکن مذہب پر پوری دنیا کا اتفاق نہیں ہے۔ مذہب جو تھا مذہب اب دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، پہلا الہامی مذہب اور دوسرا غیر الہامی مذہب۔ غیر الہامی مذہب کا جو بانیان تھے وہ پیغمبران خدا تھے، انبیاء کرام تھے، رسولان عظام تھے، وہ اللہ کا پیغام لاتے تھے اور انسانوں تک پہنچاتے تھے، اور اس کے مطابق جو پیغام اللہ کی طرف سے آتا تھا مسائل کا حل، یعنی کتابی صورت میں یا صحیفوں کی صورت میں، اس کے مطابق انبیاء کرام رسولان عظام اپنی زندگیاں گزار کر انسانوں کو دکھاتے تھے اور انسان اس کے مطابق چلتے تھے۔ اب جو دوسرا مذہب بن گیا یہ بن گیا غیر الہامی مذہب، غیر الہامی، جس میں خدا کا تصور غیب میں بھی تصور کیا جاتا تھا خدا کو، لیکن ان چیزوں کو خدا مانا جاتا تھا، یعنی چاند، ستارے، سورج وغیرہ ان کو خدا مانا جاتا تھا، یا بڑے بڑے درختوں کو یا کبھی عقل انسانوں کو خدا مانا جاتا تھا۔ اور اس مذہب کے بانیان جو تھے ان کو بڑے عام مرتبے اور بلند رتبے ان کو دیے جاتے تھے، ان کو روحانی طاقتوں کا منبع سمجھا جاتا تھا کہ یہ لوگ روحانی طاقت کے بڑے منبع ہیں، ان کے پاس بڑی روحانی طاقت ہے اور انہوں نے خدا تک ہمیں پہنچایا ہے، جیسا کہ یہ مذہب ہیں، اپنا ہندو مت ہے یا بدھ مت ہے۔ بدھ مت میں مہاتما بدھ نے گیان دھیان کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ کام کرو تم، یہ تمہارے پاس طاقت ہے خدا کی، اور اس طریقے سے سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، انہوں نے کچھ سچائیوں کے نام بتائے تھے۔ تو یہ مذاہب جو ہیں بدھ مت ہے یا ہندو مت ہے، اسی طرح جین مت ہے، پارسی مت ہے، زرتشت مت ہے، تو یہ مذاہب جو تھے، اس قسم کے مذاہب جو تھے جو وجود میں آ گئے، یعنی گویا کہ الہامی مذہب اور غیر الہامی مذہب۔ اب مذہب جو تھا حقیقی مذہب دو حصوں میں بٹ گیا، الہامی مذہب اور غیر الہامی مذہب، یہ دو حصے ہو گئے مذہب کے۔ اب مذہب کے مزید آگے جا کر مزید حصے بھی ہوں گے، لیکن ہم ابھی تک یعنی آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ یہیں تک محدود ہوگی کہ الہامی اور غیر الہامی مذہب دو حصوں میں بٹ گیا، الہامی اور غیر الہامی۔ الہامی مذہب کے بانیان پیغمبران اور انبیاء کرام تھے، اور غیر الہامی مذہب کے جو بانیان تھے وہ انسان تھے، جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ سورج، چاند، ستارے یہ خدا ہیں، یا بڑے بڑے درخت یہ خدا ہیں، یا کبھی حقل انسان جو ہے یہ خدا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔